بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج میں اسامہ صاحب کا جو واٹس ایپ کھولا تو اس پہ 3 دن پہلے اسامہ صاحب لیٹ می کریکٹ، میں موبائل ذرا دور پڑا ہے، 3 یا 4 دن پہلے آپ کا جو میسج مجھے آیا ہوا تھا جس رات کو آپ نے کہا کہ ویڈیو بنا لے کہ پاکستانی فوج افغانستان میں گھس کے مارنے والی ہے، تو میں آج دیکھ رہا تھا، میں نے کہا 2 دن بعد ہی ہو گیا، تو اس دن اگر میں جاگنا ہوتا تو ہم ویڈیو بنا لیتے، لیکن مانن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو مانن اسامہ سب صورت عالم یہ ہے کہ جنگ ابھی تک بھی جو ہے وہ جاری ہے، اوپر سے 3 مارچ کو جو گرہن لگ رہا ہے اس کے بعد جو سینیریو ہے وہ کس طرح بدلیں گے، کس طرح پورا خطہ جو ہے وہ انریسٹ میں کس طرح آئے گا، اور جو معاملات ہیں وہ کس طرح ٹریگر کریں گے بدن پاکستان، افغانستان، بھارت، اسرائیل، چائنا، قطر، یہ ٹرکی، کیا لگ رہا ہے کس طرح یہ گرہن جو ہے وہ اثر انداز ہونے والا ہے، اور آگے کا منظرنامہ کیا بن رہا ہے، یہ ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سے پیچھے آئیں کہ جو سولر اکلپس تھا وہ کہاں لگا۔ سولر اکلپس لگا ہیمنٹیرین سائن میں، ایکویریس میں، انسانیت کے گھر میں، فلاحی اداروں کے گھر میں، فلاحی کاموں کے سائن میں، ٹیکنالوجی کے گھر میں۔ اب وہ پارشل تھا ابھی، اس لیے اس کے بعد اسی میں ہی انگارک یوگ کنٹینیو کرتے ہوئے آ گیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 23 فروری کو جیسے ہی مارس ادھر آ کے جوائن کرتا ہے تو یہ بن جاتا ہے، سمجھ لیں کہ جو انگارک یوگ ایمپلیفائی کر دیتا ہے راہو اس کو، اور رائٹ ایگزیکٹلی جو 3 مارچ کا جو جس کو بلڈ مون بھی کہا جا رہا ہے، وہ بلڈ مون اس سینس میں ہے کہ وہ ریڈ کلر کا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سامنے اپوزیشن میں لگے گا ایکویریس اسی سائن کی، اور لگے گا کدھر؟ لیو میں۔ لیو پورے جہان کے بچے بچے کو پتا ہے، اگر لیو کا کہہ لیں یا سن کا کہہ لیں، سن ریلیٹ ٹو گورنمنٹ، سن ریلیٹ ٹو سرکار، بادشاہ، ہائر اتھارٹیز، ایگو۔ اب اس میں کیتو تو پہلے ہی موجود ہے، جس کی بنیاد پہ نومبر تک وہ جب تک ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ میکسیمم اس کے چانسز موجود ہیں کہ دنیا کے میکسیمم لوگ ریپلیس ہو جائیں اس ٹائم پہ، اس ڈیوریشن میں۔ جو کہ بچا گئے، جو نومبر تک بچ گئے، آپ کے بڑے بڑے جو چہرے ہیں، تو وہ پھر 27 جون جو 2027 کا جون جو ہے وہاں تک میکسیمم ہو جائیں گے۔ ٹیک اوور اب جرمن قیادت نے لینا ہے، آگے آنے والے وقت میں اوریجنل لوگوں نے ٹیک اوور لینا ہے۔ ٹرو پیٹریوٹ آئیں گے آگے، ٹرو لیڈرز آئیں گے، مخلص عوام کے جیسے کہتے ہیں کہ غمخوار لوگ آگے آئیں گے، اور یہ ساری آپ کی کلاس جو ہے، جو سو کالڈ پوری دنیا پہ جس نے قبضہ جمایا ہوا ہے، یہ بھاگ جائے گی، یا مار دی جائے گی۔ بہت برا اثر ہونے والا ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں آپ کے چاند گرہن پہ۔ چاند گرہن نے جو لیو میں لگنا ہے، اچھا اب چاند کو گرہن ویسے بھی لگ رہا ہے، اوپر سے کیتو کے ساتھ بھی جب مون آ جائے تب ایک اور جیسے کہتے ہیں وہ گرہن جنم لیتا ہے کہ کیتو اور راہو بھی مون کو گرہن لگاتے ہیں۔ ایک دوسری ہماری جو ویدک ایسٹرالوجی کی ٹرمز ہیں کہ جب یہ ساتھ ہو جائے، اب یوں سمجھیں کہ مون آ کے فلکچویش کر دے گا پہلے تو لیو میں اس دن۔ 3 مارچ کا دن اصل میں آپ کی دنیا کی حکمران سرکاروں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیتو وہاں آلریڈی اپنا کام کر رہا ہے، کافی عرصے سے بیٹھا، جو اس کی ڈیوٹی ہے جیسے کہہ لیں سایہ، ویسے تو شیڈو مانا جاتا ہے لیکن وہ اپنے امپیکٹس دے گا۔ مون وہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ پبلک جیسے چڑھ دوڑے حکمرانوں پہ، اس کے بھی بھرپور چانسز ہیں۔ اور
اس سب میں جو سین بلڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ابھی سے لے کے آپ کے پاس 3 مارچ تک کچھ ایسے بگ جیسے کہتے ہیں نا کچھ ڈیزاسٹر جنم لے سکتے ہیں. جیسے اب ایسا اٹیک آپ نے دیکھا آج تک پاکستان کی طرف سے؟ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان نے کبھی ایسا اٹیک نہیں کیا افغانستان پہ. مطلب نو بڈی کے ہیڈ کوارٹر اڑائے اور ایئرپورٹس اور جو مطلب سمجھ آئی جو بھی ٹارگیٹڈ وہ تھے. اور آپ کو ایک وقت جملے میرے یاد ہوں گے لوگوں کی میموری میں، شاید جن کی تھوڑی سی اچھی میموری ہے موجود ہو. آپ کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا بات بری ہے لیکن آپ کو میں نے ریزمبلنس دے کے کہا تھا کہ پاکستانی فوج بھی اس خطے میں اسرائیل کی طرح ہی وہ کرے گی. بات بری تھی کمپیئر کرنے میں ایموشنلی، لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ بالکل میں نے کہا تھا کہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل اس کے ساتھ وہ جیسے کہتے ہیں کہ گھسیں گے ماریں گے. اور یہ آپ لوگ رویہ دیکھیں گے اس خطے میں، وہ نظر آ گیا. ابھی بھی نظر نہیں آیا. ابھی بھی جس دن آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ اصل جو منظر نامہ ہے وہ ابھی بنا ہی نہیں. یہ ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس میں ابھی بس انڈیا پہ نظر رکھیں کہ کیا کرتا ہے، کتنی دیر لیتا ہے آنے میں. اور یہ صورتحال آپ کو یاد ہے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فروری مارچ تک اگر لڑائی نہ ہوئی تو پھر جا کے ہماری دوبارہ ستمبر میں، جولائی اگست ستمبر کے مطلب پھر ستمبر میں معاملہ چلا جائے گا ہمارا، انڈیا پاکستان بھی. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ جو صورتحال بلڈ ہو گئی ہے اس میں ہائی چانسز موجود رہیں گے. کیونکہ دیکھیں پلانٹس کی جب ہم ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں اب ہمارے اتنے نشانے نہیں ہوتے. مطلب ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم جنگ میں ہیں، مطلب ہمارے یہ صورتحال بلڈ ہوگی. جس طرح میں نے کہا پاک فوج گھسے گی اور فوجیں گھسیں گی، اور وہ گھس بھی گئی. اور ایگزیکٹ ورڈ تھے افغانستان گھسیں گے، ہم گھس جائیں گے افغانستان میں. اور اس وقت سال کے شروع میں جنوری کے دن تھے، کوئی ایسی باتیں نہیں تھی، کوئی ایسے ماحول نہیں تھے. اب بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی آپ لوگوں کے دل کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگنا ہی لگنا ہے ان اینی وے. جیسے آپ لوگ غزہ پہ ہلے تھے، وہ ظاہری بات ہے اب آپ لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں. مطلب آپ لوگوں کے لیے 1,00,000-2,00,000 بندہ تو اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا ڈکارنا اس کی خبر کو. جی بم دھماکہ ہو بڑا افسوس ہوا. وہ جو جینون اٹیچمنٹ ہے وہ تو اب رہی نہیں. وہ تو رشتہ داروں میں نہیں رہی. اب رشتہ دار کو مر جائے تو بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی اللہ کی مرضی. تو وہ فیلنگ سے آ رہی ہیں آپ ہم. لیکن اتنا بڑا آپ لوگوں کے دل کو، کلیجے کو کوئی جھٹکا آ سکتا ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پورے خطے کے لیے. انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے کوئی بہت بڑا اٹیک. یہ ابھی جو اٹیک ہے حالانکہ یہ تاریخ میں سمجھتا ہوں رات جتنی بمباری ہوئی، جتنی چوکیاں اڑا دی گئی، جتنیوں پہ قبضہ کر لیا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک ہی رات میں تاریخ ہے. لیکن ابھی یہ ابتدا ہے. اس سے بھی آگے کہانی کا جو گیئر ہے اس پورے خطے میں. اور آپ کو یاد ہے جس دن ہم ایران کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا، اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ ابھی پاکستان انڈیا، ابھی انڈیا کا دیکھیے گا یہ ایکٹیویٹی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انڈیا پہ بھی کر دیں، اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا جس حساب سے سچویشن بلڈ ہو رہی ہے. تو یہ غضب الحق جو ہے نا، غضب للحق جو ہے وہ انڈیا پہ بھی وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اس کی کوئی وہ نہیں ہے. کیونکہ اب ہم نے، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ اتنا پرووک کر رہے ہیں ہمیں، یہ اتنا پرووک کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹیک کر دیں. وہ جملے بھی کسی کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ طالبان اور اس کے ذریعے انڈیا ہم سے چاہ رہا ہے کہ وہ کرے. اور یہ بات سیدھی سی ہے. افغانی تو بے وقوف ہے، ان کو یہ ڈیپتھ کی باتیں کہاں سمجھ آنی تھی کہ بے وقوف ہو تم لوگوں نے. جب ادھر سے جہاز ان کا اغوا کر کے پاکستان تو نہیں آیا تھا، افغانستان آیا تھا. جتنا بھی ان کو دہشت گردی کے کنیکشن تھے ساری سرزمین افغانستان کی یوز ہو رہی تھی. جتنے بھی دہشت گرد بس رہے تھے وہ افغانستان میں بس رہے تھے. تو انہوں نے تو یہ ٹھانی تھی کہ اس کا خاتمہ کرنا ہے. تو اب انہوں نے خاتمے کی مشین جو ہے اپنی گولی بھی نہیں ضائع کی. پاکستان جس نے بنایا تھا، جس کے ہاتھوں تم لوگوں کا جنم ہوا تھا، اسی کے ہاتھوں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. مطلب یہ ان کا اپنا ایک وہ اسٹریٹجک پلان تھا.
دوسرا دنیا میں مسلم بردرہڈ کا بھی مذاق اڑ جائے گا. ماہ رمضان ہے, یہیں سے ہی آپ اپنی حالتیں دیکھ لیں. جب میں کہتا تو کون سا اسلام, تو آپ خود دیکھ لیں ماہ رمضان میں روزے کے علاوہ بندے کے دماغ میں کچھ اور گھستا ہی نہیں ہے. کچھ لینا کرنا بھی ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب بعد میں ہی دیکھیں گے. مطلب حالت یہ ہوتی ہے کیونکہ خون میں وہ شیطان کی ایکسیس رک جاتی ہے ٹیکنیکلی. اور اس کی لاجک بھی یہی ہے, جو بلکہ یہ جملہ پورا کر دوں, کہ لوگ عموماً کہتے ہیں جی شیطان بندہ ہوتا ہے, رسے سے کوئی رسے باندھ دیے جاتے ہیں ماہ رمضان میں. اور بھائی ایسے نہیں جکڑا جاتا. آپ کیونکہ خون میں فوڈ کے ذریعے کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں نا, تو اب آپ جب فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو خون میں کچھ جاتا نہیں ہے, تو شیطان آپ کی باڈی کو ایکسیس نہیں کرتا. سمپل یہ ہے بندھنا روزے کے ذریعے شیطان کا, نہ کہ وہ رسوں کے ذریعے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی سارے شیطانوں نے سنگل واج گئے نے. اسی طریقے سے جو اور اس میں پھر یہ بھی کیا کریں کہ جو بیمار لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ روزے پہ فوکس کیا کریں. جو سویئر النس میں یہ کھا پی کے طاقت کوئی نہیں آتی, اللہ کے ذکر سے آتی ہے. تو بہرحال اب صورتحال جو بننے جا رہی ہے اس کو اگر کنکلوڈ کریں, ایک تو یہ ہے کہ 3 مارچ تک چیزیں بہت زیادہ کریٹیکل ہونی ہے. آفٹر 3 مارچ جو 15 دن بنیں گے گرہن کے اثرات کے, وہ انتہائی تباہ کن ہوں گے. عوام ایموشنلی بہت زیادہ سٹریسڈ ہوگی, حکومتوں کے لیے اچھا نہیں ہے. 2-4 شخصیات کے سر بھی جانے کی خبریں آ سکتی ہیں آپ کو, اور یا ان کے کوئی جیسے کہتے ہیں نشانہ بنے, جیسے ٹرمپ کے کان سے گزری تھی, کسی کے کان سے نہیں ماتھے میں ٹھک جائے یہ ہو سکتا ہے, اور اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور انڈیا میں ایک بہت بڑا 3 مارچ کا جو گرہن ہے, اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کہیں امپیکٹ کرنے والا ہے مطلب یہ گرہن, تو وہ انڈیا ہوگا. انڈیا کی جو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کمپرومائز ہونے والی ہے, انڈیا کے لیے کافی خطرناک دن ہوگا. 3 مارچ 4 اور 5 مارچ انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے. انڈیا کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑے گا ان 3 دنوں میں, اور اس کے بعد یہ سلسلہ مارچ تک ایسے ہی چلے گا. اپریل میں کہیں جا کے وہ ہوگا. چانسز یہ ہیں, اللہ نہ کرے بہت ہی ان یوزول ایسی چیزیں ہیپن ہو سکتی ہیں اس میں, مطلب جو میں اس پہ کہہ نہیں سکتا, آپ ان کو سن نہیں سکتے, ناظرین اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ مارچ کے اندر اس گرہن کے بعد ہو سکتی ہیں. بس اللہ نہ کرے کہ یہ ہو, یہ سب غلط ہی ہو, لیکن یہ مارچ جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں آفٹر اے لانگ ٹائم کہ اس سے آپ سروائیو کریں. بہت شکریہ اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک خدا حافظ.